بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ اہل الذکر اور مجالس علم کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے دوستو، مجالس ذکر یا مجالس علم کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں شرکت کرنے والے یہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ مجالس علم کی فضیلت یا مجالس ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک بہت ہی عظیم حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عظیم حدیث جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو راستوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا اور کوئی دوسرا کام نہیں سوائے اس کے کہ وہ اہل ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں، مجالس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لہذا جب وہ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو پکار کر کے کہتے ہیں، آ جاؤ، جس چیز کی تمہیں تلاش تھی وہ یہاں ہے۔ پھر وہ بھی اہل ذکر کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اندازہ لگائیں کہ ان فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس مجلس میں یا اس مجلس سے آسمان دنیا تک سارے کے سارے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے حال کو زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیرے بندے تیری تسبیح، تیری بڑائی، تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں، انہوں نے تجھے دیکھا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، اگر انہوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو وہ یقیناً تیری عبادت اور زیادہ کرتے، تیری بزرگی، تیری تعریف اور تیری تسبیح اور زیادہ بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اگر انہوں نے اسے یعنی جنت دیکھا ہوتا تو وہ اور زیادہ اس کے لیے
شوقین ہوتے، اس کے طلبگار ہوتے اور اس کے رغبت رکھتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ دور بھاگتے اور مزید ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اس مجلس میں فلاں بندہ بھی شامل تھا جو ان میں سے نہیں، بلکہ وہ کسی کام کے لیے آیا تھا اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا شخص بھی محروم نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات میرے دوستو، اہل الذکر کی، مجالس ذکر کی، مجالس علم کی کتنی بڑی فضیلت۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ یہ حدیث بھی میرے دوستو صحیح مسلم کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں کیا حاصل ہوتا ہے، انہیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی چیز انہیں اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تیسری چیز ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ وہ فضیلت ہے مجالس ذکر کی، مجالس علم کی، اہل الذکر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مجالس علم اور مجالس ذکر میں شرکت کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل الذکر اور اہل العلم میں سے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا وأحسن الیکم۔ ہو گیا؟ ہو گیا نا؟